بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مرزا صاحب بابا جی کیا خوب آدمی تھے، میں تو اسے اتنی بڑی روحانی شخصیت مانتا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ وفاداری بشرط استواری اصلی ماں ہے، مرے بت خانے میں تو گاڑو کعبے میں برحمت کا۔ کیا زبردست اشعار، کیا زبردست فلسفہ زندگی کا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہے۔ آج اس خوفناک سچ میں جن امور پر بات کروں گا وہ زیادہ ٹویٹر سے ریلیٹڈ ہیں، ٹویٹس ہیں۔ دراصل لوگ مجھے بہت غلط سمجھتے ہیں، جیسے میں کوئی ایک آئیڈیولوگ ہوں یا ایک فلاسفر ہوں یا ایک کوئی روحانی شخصیت ہوں جس کی کہ فالوئنگ کرنی ہے، جس کی کہ پیروی کرنی ہے اور جس کو کوشش کرنی ہے کہ کوئی مداح کلاؤڈ بنانا۔ یا میرا بالکل وہ کل صاحب جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ فرمانے لگے کہ جناب میرا تو کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سیاست ڈسکس ہی نہ کیا کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یار داتا صاحب میں جا کے نا، اگر روحانیت جو آپ روحانیت کے درس چاہتے ہیں نا، اس کا بہترین حل ہے کہ کسی بزرگ کے مزار پر چلا کاٹیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے اشعار پر دھمال کریں۔ یہ جو رفیع پیر زادہ وغیرہ، رفیع پیر تھیٹر، کوک سٹوڈیوز اور یہ سارے ممی ڈیڈی، اور جیسے طاہر گورا بلے شاہ پہ ڈانس کرتا میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ ان کے کلام پہ ڈانس کریں بیٹا، وہ آپ کو بہت اچھا ہے۔ مجھے آپ نے کیا سننا، آپ کی اہمیت تکلیف بڑھتی ہے آپ نے ایک اپنا روح کو بالکل مادی زندگیوں یا جسم میں زندگیوں سے بالکل علیحدہ کا معاملہ سمجھا ہوا ہے، جو انتہائی احمقانہ ہے۔ سورہ العصر آئی ہی، نازل ہی اس بات پر ہوئی تھی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میرے پیچھے یہ ایک درخت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ درخت دراصل جب کاٹ دیا جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ درخت نہیں کاٹا جاتا، اس کی روح کو کاٹا جاتا ہے۔ اس کی جو زندگی ہے، جو اس میں لائف ہے، اس کو ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جب چھوٹا سا ننھا سا بیج سے پودا پیدا ہوتا ہے یا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ روح جون سی ہے وہ اس کو لائف بخشتی ہے۔ تو روح ہی سب کچھ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیماریاں تب ہوتی ہیں جب روح بیمار ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر روح بیمار نہیں ہوتی ہے، میں اس فلسفے سے خیر ایگری نہیں کرتا۔ روح کے بیمار ہونے کو دراصل ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ روح کی روشنی جب کم ہو جاتی ہے، روح کی بجائے مادیت فوقیت دیتی ہے ہر امور کو، تو وہ پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ پھر بھی نہیں سمجھا، اس نے کہا جی کہ میں پھر ایویں آدھا گھنٹہ آپ کے ویلاگ پہ ضائع کروں تو بڑی مہربانی۔ او یار میں کہہ رہا ہوں ضائع کریں، میرے پہ کمال ہے۔ ویسے میں حیران ہوتا ہوں، مجھے کئی دفعہ حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کشف بخشا ہوا ہے، تو یہ اتنی تنہائی پسند کیوں ہیں، لوگوں کو کیوں نہیں پسند کرتے آنا، او بھئی بس یہ چھپے ہوئے ہیں، نامعلوم ہے۔ اب مجھے پتہ لگا کہ وہ کیوں نہیں آتے۔ یہ اس طرح آپ خود ہی میرے پہ چڑھی آ رہے ہیں یار، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ میرے پہ بہت بڑا احسان کریں گے۔ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے مجھے یوٹیوب پہ جوائن کریں؟ بابا مجھے پیسے، شہرت، طاقت، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کے رقص میں اتنا خوش رکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب میں کیسے بتاؤں، سر نیچے ٹانگیں اوپر کر کے بتاؤں؟ آپ روز میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، آج کے جو ٹویٹر پہ تذکرے میں کروں گا
ٹویٹس کا جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بات کرتا ہوں، وہ وہی ان ویلاگس کا ہی ایکچولی وہ فلسفی جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ ربی پیرزادہ آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح مشہور ہوئی، کیا اس کے معاملات ہیں۔ یہ شہرت بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے، اور یہ طاقت بھی جو عاصم باجوہ وغیرہ دکھا رہے ہیں، اور پیسہ بھی جو ملک ریاض دکھا رہا ہے، یہ ساری آرٹیفیشل چیزیں ہیں، نمود و نمائش کی چیزیں ہیں، ان میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، اور یہ ذلیل و خوار انسان کو کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس نے ٹویٹ کی ایک مریم نواز کی پینٹنگ کہ میں نے بنائی ہے، تو جناب میں چیریٹی کے لیے بھی بڑا پیسہ دیتی ہوں، تو آپ اس پینٹنگ کو جناب صاحب مریم کو کہا کہ خریدیں۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ تھریڈز ہیں۔ اس نے ربی پیرزادہ نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ اگر آپ کو نواز شریف کی کرپشن کا پتہ لگانا ہے تو وہ ڈان لیکس کا یا پتہ نہیں کس کا، وہ اجمل قصاب کا کوئی انٹرویو پڑھیں یا کیا، کوئی اس طرح کی بات کی تھی کہ پتہ نہیں 3 بلین روپے کی لوٹ مار ہے یہ وہ، تو لوگوں نے کہا درگزر کر دیں مریم کو۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ مریم نواز $50,000 کا پرس تو خرید سکتی ہے، لیکن وہ یہ $5,000 کی پینٹنگ نہیں خریدے گی۔ نمبر 1 تو یہ کہ کیا وہ پیسے آپ کی فاؤنڈیشن میں آپ کے سامنے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ نمبر 2 یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس طرح بیچنا ہی ہے تو مریم نواز کے متوالے اوورسیز میں بڑے بیٹھے ہیں، مری جا رہے ہیں، اپنے ڈرائنگ روموں میں اس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، چوما چاٹی تصویروں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ لندن، پیرس یا نیو یارک اس کی آکشن کریں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر نواز لیگ کے متوالے شتوالے بڑے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے نا وہ، اور آپ اپنا بھی اس کے ساتھ کوئی چائے پیے، کھانا کھائیں اس بندے کے ساتھ، اس بندے کی موج لگ جائے گی، ایک ٹکٹ میں 2 مزے، آپ کے ساتھ بھی چائے پانی کے، ٹھیک ہے نا جی، فوٹویں شوٹویں کھنچوائے گا، اور مریم کی پینٹنگ بھی کوئی $30,000-40,000 میں لے لے گا، اس کی واہ واہ بھی ہو جائے گی۔ اس نے پیسے کو چپنا ہے، اس نے تو ویسے ہی بیڈ کے نیچے یہ ہزاروں ڈالر رکھے ہوئے ہیں، اس میں سے $20,000 نکالے گا، 30,000 آپ سے بھی موج میلہ کرے گا، تماشے کرے گا، مریم کی بھی ادھر بڑی سجا لے گا، مریم زندہ باد، اور اللہ اللہ، سب کو خوشی ہوگی، سب کو تسکین پہنچے گی، اور یہ سالی چیریٹی عوام کی ہوگی۔ وہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں ایک YSL کا ایلیگیٹر کا بنا ہوا پرس ایک عورت نے فرانس سے آرڈر کیا، آسٹریلین عورت نے، $19,000 میں، اور وہ جب پہنچا تو کانفسکیٹ ہو گیا۔ اس عورت کے پاس سارے پرمیشنز تھے اس کو امپورٹ کرنے کے، لیکن ایک جگہ آ کے پھنس گئی کہ وائلڈ لائف اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ اس نے آسٹریلیا جس ٹریٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سرٹیفکیٹ نہیں لے سکی تھی۔ اچھا، آسٹریلین گورنمنٹ نے یا کسٹمز نے یہ نہیں کیا کہ کسی کلیکٹر کسٹم کی بیوی نے وہ پرس لے لیا، ٹھیک ہے نا جی، یا یہ توشے خانے سے وزیر اعظم صاحبان جیسے گفٹ اڑا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، سرکار کو جو دیے جاتے ہیں، انہوں نے جناب اس کو جلا دیا، اس کو ڈسٹروائے کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ ایلیگیٹر کا مطلب یہ زیادتی ہے، جانوروں کو آپ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں کہ مریم نواز اور نواز شریف یہ ایلیگیٹر کی سکن کے جوتے پہنتے ہیں، بیگ پھٹتے ہیں، یہ نہیں بلکہ ساری اشرافیہ، 1 لاکھ اشرافیہ۔ دیکھیں یہ 1969 میں 22 خاندان تھے جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد ایوب خان کے ساتھ مل کے کیا ہوا تھا۔ یہ ایک ایکسٹریم تھی کیپٹلزم کی، بھٹو سے دوسری ایکسٹریم پہ لے گیا نیشنلائز کر کے، حالانکہ اس کا مڈل پاتھ جون سا ہے نا، اعتدال، دیٹ واز دا سولوشن فار اٹ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لو جی، اب 1 لاکھ خاندان ہیں، میں آپ کو انگلیوں پہ گن کے 1 لاکھ بتا سکتا ہوں یہ کون سے کا، یہ عاصم باجوہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ ان 1 لاکھ خاندان کے پیچھے کتو کتی ہونے سے، نعرے بازی کے، ٹویٹر کے، سوشل میڈیا کے، اکاؤنٹیبلٹی کے، ان 1 لاکھ کو یا تو اٹھا کے بحیرہ عرب میں پھینک دیں، یا پھر ان کو کہیں گے جی $1,000 ارب آپ سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مجھے لے آئیں، میرے جیسے بندے کو لے آئیں، نکلوا دوں گا میں $1,000 ارب ان سے۔ ان کی 4 پائیوں کے نیچے زمین میں سونا چاندی اور پیسے، بے تحاشا پیسے ہیں۔
اب مسئلہ کیا ہے کہ عاصم باجوہ کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ عاصم باجوہ جناب اس لیے نہیں پکڑا جا رہا ہے کہ یہ 1 لاکھ اکٹھے ہیں۔ عمران خان نے کیا، عمران خان کو جب وہ ملا کل، عمران خان نے کہا تم پاگل ہو، استعفے دیتے پھر رہے ہو، ہم سب کو بھی مرواؤ گے، ہم سارے ہی اس حمام میں ننگے ہیں جناب، سارے یہ کراچی والے اور سارے یہ سیاستدان بدماش جو لندن بیٹھے ہیں، جو امریکہ بیٹھے ہیں، یہ ایک اجتماعی فراڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوری میں نے بتایا تھا 21 کروڑ 99 لاکھ کو یہ کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مجھے تو اس کا کوئی فرق نہیں اس طرح پڑ رہا کہ میں جیسے کہا نا اس لڑکے کو کہ یار میرے پہ آپ بڑا احسان کریں گے، مجھے فالو نہیں کریں گے۔ میرے اگر کوئی 20-30 لوگ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، میں بلکہ ایک بندے نے کامنٹ کیا جب میں نے وہ کم ڈیوریشن کرنے کا کہا، اس نے کہا نہیں سر آپ پوری اپنی بات کیا کریں، بڑا مزہ آتا ہے۔ تو 5-10 آدمی بھی سن لیں بہت ہے، میں تو ایک پھول کی طرح کھل رہا ہوں، اپنے تجربات سے آگاہ کر رہا ہوں، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اشتہار بازی کے، بغیر کسی پیسے کے، کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ دوسری ٹویٹ گل علی اسماعیل کی یہاں سے امریکہ سے تھی، اس کا کیس بھی بہت دلچسپ ہے کہ وہ کوئی امریکی اپنے کنیکشن سے شی میڈ اٹ ہیئر، ٹھیک ہے جی، کہ میں اب ادھر سے ایک اپنے ایجنڈے پہ ایمن نورانی کی طرح کام کرتی ہوں۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اس طرح نکلنا۔ میں کسی ایجنڈے پہ کسی کے تھرو نہیں آیا، لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، فارملی ایک اپنا اپلائی کیا US گورنمنٹ کو، اینڈ اس سے میں ادھر آیا۔ کوئی مجھے بتا دے کہ کوئی میرے پیچھے ہو ابھی بھی، امریکہ میں یا امریکہ سے باہر۔ جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ایک پولینڈ سے لڑکے کی مثال دی تھی کہ وہ بیلاروس کا لڑکا ہے، 22 سال کی عمر ہے، اور سب سے بڑا تحریک الیگزینڈر کے خلاف، لکاشنکو کے خلاف وہ لڑکا کر رہا ہے۔ اور وہ لڑکے کا ایک میں نے بتایا تھا ٹیلی گرام ایپ آیا ہے، بلکہ میں واٹس ایپ ایپ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ٹیلی گرام میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ ادھر بھی میرا ٹویٹر ہینڈل پہ جو میرا @m.chauhan ہے، تو میرا یوزر نیم ٹیلی گرام پہ بھی @m.chauhan ہوگا، آپ مجھے ادھر جوائن کر سکتے ہیں۔ میں ادھر اپنا ویلاگ بھی پبلش کیا کروں گا۔ تو وہ لڑکے کا نیکسٹا ہے، ٹھیک ہے جی، نیکسٹا کے نام سے وہ کرتا ہے، بہت زیادہ پاپولر ہے، یوٹیوب نے بھی اسے بلاک کیا، اس کے پیرنٹس کو پرسیکیوٹ کیا، جیسے گل علی نے آج بتایا ہے کہ میرے پیرنٹس کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی اس کے پیرنٹس بھی ادھر چلے گئے۔ تو میں گل علی کو لکھ رہا تھا کہ یہ تکلیف، یہ آپ کو ادھر سے نکلنے وقت دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب صاحب، آپ تو ادھر آ گئے، اور ادھر آ کے بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے انگل بازی تو شروع کی ہوئی ہے، تو پھر وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کا ایک اپنا سچ ہے جس کو وہ لیے بیٹھے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ پشتین رو سے پیسہ لیتے ہیں یہ سارے پشتون موومنٹ والے، ٹھیک ہے جی، یہ تو رو کی ہے، اس کو کلا کما کرو۔ انہوں نے 4 بندے بھی اپنے ساتھ ٹرولز اور یہ سارے ملائے ہوئے ہیں۔ تو پہلے اس کے والد کو اٹھایا گیا، کوئی ضمانت ہو گئی، اب اس کی والدہ کے خلاف کوئی کرمنل کیس لانچ کیا ہے۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ میں تو جب تک میرے والدین زندہ تھے میں نے نہیں چھوڑا، میں کڈنیپ بھی ہوا، ٹارچرز بھی ہوئے، میرے پہ کیسز بھی بنے، انکوائریاں بھی لگیں، کچھ نہیں، میں ٹس سے مس نہیں، کیونکہ میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، میں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ اب میں نے ایک دن، گل علی مجھے فالو کرتی ہیں ٹویٹر پہ، میں بھی انہیں فالو کرتا ہوں، تو میں نے انہیں DM کیا جب میں نے گورنمنٹ ان ایگزائل کا تذکرہ کیا، میں نے کہا ایسے کرتے ہیں، اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، ایک بلوچ ادھر سے تیار ہے گورنمنٹ ان ایگزائل میں بلوچ کو ریپرزینٹ، سندھیوں اور بلوچ کو کرنے کے لیے، تو میں پنجابیوں کو ریپرزینٹ کر دوں گا، تو آپ پشتون ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر دینا۔ دیکھیں جی، گل علی صاحبہ نے امریکہ میں اٹس آن دا ریکارڈ DM پہ میرا ٹویٹر پہ جواب تک نہیں دیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ مجھے مشکل ہے، یہ کیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم کسی کی، بالکل میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ گل علی وغیرہ پلانٹیڈ ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا جی۔
تو وہ پھر آپ پہ کریں گے. میں پلانٹڈ نہیں ہوں. یس آئی ایم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ. میں ادھر بھی آپ دیکھ لیں جہاں ٹرمپ غلط ہے میں کہتا ہوں کہ ٹرمپ از غلط، لیکن اوور آل میں نے دیکھا ہے، جیسے میں کل بھی فار اے چینج اٹلانٹک میگزین کا میں بہت بڑا سپورٹر ہوں. میں اکثر اپنے بلاگز اور ویلاگز میں اٹلانٹک کو کوٹ کرتا ہوں. بڑا پرانا جریدہ ہے جو اب بینک کرپٹ ویسے ہو رہا ہے. اب ڈیموکریٹس نے کچھ پیسے لگائے ہیں ان اخباروں شخباروں پر، تو یہ بیچارے اب سارے ہی مر رہے ہیں، کنٹریبیوشنز مانگ رہے ہیں. تو اٹلانٹک نے خبر دی کہ صدر ٹرمپ نے فرانس کے دورے میں جب وہ نہیں ملا تھا، وہ کیمپ کو نہیں وزٹ کیا تھا کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے، جہاں وہ سیمیٹری نہیں گیا تھا جہاں وہ دفن ہے ورلڈ وار 2 کے امریکی. تو لو جی، تو اس نے کہا تھا دے آر لوزرز اینڈ سکرز، ان کو کہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ بائیڈن صاحب کا بیٹا بھی گو کہ وہ مرا تو کینسر تھے ساتھ، جس سے اس کے موجودہ بیٹے نے اس کی بیگم سے شادی کر لی تھی. یہ ان کی موریلٹی ہے. تو وہ بائیڈن آنسو بہا بہا کے کہہ رہا تھا میرے بیٹے کو بڑی چوٹ پہنچی. او بھائی جنگیں نہ کرو یار. اگر آپ جنگیں کرتے ہیں، جنگوں کا جذبہ چڑھا ہوا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. ٹرمپ نے تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہم وار تھیٹر سے نکل جائیں گے، میک امریکہ گریٹ فرسٹ. وہ یار یہ جنگوں سے نکلیں، یہ کیا بکبکائیا ہم نے ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم بھی تو مشرقی پاکستان میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے یہی کہا نا، انہوں نے بھی تو سکر اور لوزرز انہیں کہا ہے نا. تو ٹرمپ نے بھی ٹھیک کہا کہ دے آر سکرز اینڈ لوزرز. ٹرمپ نے خیر ایڈمٹ نہیں کیا، اس نے کہا میں نہیں کہا. اور جان بولٹن جو ٹرمپ کا بڑا مخالف ہے، اس کے خلاف کتاب بھی لکھی، بہت ہی بڑا ایکسٹریم رائٹسٹ ہے. تو بولٹن نے کہا ہے کہ نہیں میں نے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے. تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں. گل علی صاحبہ، ایمن نورانی، یہ سارے ادھر پلانٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. رضا رومی، تو یہ رومی شومی ٹوپی یہ اپنے ایجنڈے کے حساب سے باتیں کریں گے. نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آپریٹ کریں، وہ پولینڈ کے لڑکے کی طرح ثابت کر دیں گے وہ پلانٹڈ ہے. اس کے پیچھے یہ پڑا الیگزینڈر لکاشینکو کہ جناب صاحب اس کو ویسٹ پیسہ دے رہا ہے. اس نے کہا میرے اکاؤنٹس دیکھ لو، کچھ یوٹیوب کے اشتہار ہیں جہاں سے مجھے پیسہ ملتا ہے، یا یہ میرے اکاؤنٹ ہے. ایک بیچارہ کھڈے سے میری طرح ایک کھڈے میں رہتا ہے. آپ میری رہائش دیکھیں، میری لیونگ دیکھیں. میں کوئی ملازمت نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، اور بہت ایک کھڈے سے نماز سلسلے میں ایک ریفیوج لیا ہوا ہے. سادہ سی زندگی گزارتا ہوں. میرا کوئی $200-300 مہینہ پہ گزارا ہو جاتا ہے. اللہ خیر صلی. مجھے نہ کسی سے بھیک مانگنے کی عادت ہے، نہ مجھے پیسے کا شوق ہے. میں نے کہاں لے جانا قبر میں؟ اگر میں نے جانا نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ ان ایجنڈوں سے باہر نکلیں، ان سارے ایجنڈوں سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے نا جی. خالصتاً پاکستان کی خدمت کے لیے سب سے پہلے تو رکھیں اپنا روحانی قبلہ درست فرمائیں. روحانیت کو فوقیت دیں، موریلٹی کو فوقیت دیں. اس کے بعد ماں دھرتی سے اپنی، جس طرح ماں کی گلالئی کو پڑ گئی ہے نا، اس طرح اپنی ماں دھرتی، آپ کی زمین، ریاست جہاں پیدا ہوئے، اس سے پیار محبت کریں اور یونائٹڈ ہوں. آپ تو کتوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ایک دوسرے پہ جوتا جاتی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ سب نے پیسہ کھایا ہے. مسئلہ تو وہی ادھر آ گیا 1 لاکھ خاندان. یہ 1 لاکھ خاندان کا کچھ کرنا پڑے گا. یہ کچھ بھی نہیں تھے 80 90 2000 کی میں. ٹھیک ہے نا. اب وہ سر پہ سوار ہوں گے. اب تو وہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے کسی طرح بھی. ٹھیک ہے. ان کو چاہے ایران، چاہے چین آ جائے، چاہے امریکہ آ جائے، چاہے کوئی آ جائے. تو یہ سوشل میڈیا کی ڈرامے بازیوں میں میری درخواست ہوگی، جو لوگ میرے اس بیانیے سے متفق ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا مجھے پیار کریں، فالو کریں، چما، نو آئی ڈونٹ لائک اٹ ایٹ آل. میں نے تو اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لگایا ہوا ہے کہ دا مین یو لو ٹو ہیٹ. مجھے ایک امریکی خاتون نے ادھر یہ لفظ کہا تھا، کوئی 3 سال پہلے ایک ہم بحث میں مبتلا تھے، تو وہ بار بار میرے سے آرگومنٹس میں مار کھا رہی تھی. تو اس نے کہا ہے یو آر ریئلی اے مین ون لوز ٹو ہیٹ. تو میں تو اس طرح کا بندہ ہوں، اس لیے کرتے رہیں ہیٹریٹ. ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی فرق نہیں اس سے. کیپ ہیٹنگ. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کی بہتری کے لیے بات کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے. کچھ اگر 10 لوگ بھی سنتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوگی. پرووائڈیڈ پروبیبلی یہ قدرت
قدرت کا معاملہ ہے، قدرت میرے سے یہ چاہ رہی ہے، ایک سپونٹینیس ایکشن ہے میری طرف سے، ایک اس فلو کا۔ میں کہتا ہوتا ہوں ہم نہ کریچر ہیں، ہم نہ بینگ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم وہ فیلڈ ہیں جس میں یہ سارا رقص ہو رہا ہے، جسے میں کاسمک ڈانس کہتا ہوں، جسے میں ڈیوائن ڈانس کہتا ہوں، یہ وننس کا ڈانس جون سا ہے، اس میں ہم سب ایک ہیں، اس میں کوئی ریشل، آج ٹرمپ ہی کی ایک ٹویٹ ریشل ڈسکریمنیشن پر تھی، بہت زیادہ کسی نے کہا ہوا تھا کہ امریکہ میں ورسٹ حالات ہو گئے، آج کل امریکہ میں رائٹس ہو رہے ہیں بلیک ورسز وائٹ، تو اس پر ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو میں نے بھی کہا کہ یس ایبسلیوٹلی ناٹ، اٹس ایکسکلوسیولی این اکنامک اسٹف گوئنگ آن۔ یہ اکنامک ہیوز اور ہیو ناٹس کی لڑائی ہے جس کو کلر دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے